جس جگہ سول سیکریٹریٹ ہے جی وہ ایک بہت بڑا انارکلی کا باغ تھا. دلچسپ بات یہ ہے کہ انگریز بھی وہ نظام اپنے گھر سے نہیں لے کے آیا تھا کہ لائن ڈرا کر دی کہ جو پینٹ کر رہا ہے وہ فائن آرٹس ہے اور جو یہ کارپیٹ بنا رہا ہے وہ کرافٹ ہے. کہ یہاں پہ تو 10,000 ہندو رہتے ہیں, 7,000 مسلمان ہیں, 3,000 سکھ ہیں, تو یہ کیا ہو گیا, ہندو اکثریتی شہر. یہ بات صحیح ہے کہ انگریزوں نے ہماری قسمت بدلی ہے اور ان کی وجہ سے ان کا بہت شکریہ. جی مسلمان ایڈمنسٹریٹر تھے مغل, وہ بھجن بڑے اچھے لکھا کرتے تھے. گرو نانک جی, ان کی آپ تعلیمات میں آپ کو کتنا مسلمانوں کا رنگ دکھائی دیتا ہے. ہمارے خطے میں پیری مریدی کا سلسلہ ہمیشہ سے ہے, یہ کچھ نیا نہیں. اور یہ بزرگ تینوں ریلیجن کے تھے, ہندو مت کے, مسلمانوں کے اور سکھوں کے. آج تک نہیں نکل پائے اس, ہم یہ کہنا صحیح ہے کہ ہم آج تک انگریزوں کے غلام ہیں. کیا خیال ہے کہ انگریز یہاں سے چلا گیا, کہ ان لوگوں کو آہستہ آہستہ سوسائٹی میں ابھارا گیا جن کی ہمدردیاں انگریز حکومت کے ساتھ تھیں. السلام علیکم جی, آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور پاکستان. ویلکم ٹو DP پوڈ کاسٹ. جناب میں ہوں میثم عباس, اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ آپ کے بھی ماضی کا بھی حصہ ہے اور شاید جو موجودہ حال ہے اس کا بھی یقینی طور پہ حصہ ہے. اور اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہے وہ بہت اسپیشل ہے. جی ہاں, آج ہم بات کریں گے برطانوی سامراج کے حوالے سے, اور برطانیہ راج جب یہاں پہ رہا اس کے کیا امپیکٹس ہیں, کیا نیگیٹو ہیں, کیا پازیٹیوز ہیں, کچھ کیا یہ متس جو بہت ساری ہوتی ہیں کہ جناب برطانوی دور کی وجہ سے ہمارا جو آج کا پاکستان ہے یا جو آج کا انڈیا ہے وہ بہت زبردست ہے, بہت سی بہتری آئی ہے اس میں, یہ بہت سی برائیاں بھی شاید آئی ہوں گی, اس پر بھی بات کریں گے. اور جو شخصیت موجود ہے میرے خیال میں اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے شاید پورے پاکستان میں ان سے بہتر کوئی اور شخصیت نہ ہو. استاد بھی ہیں, آرٹ ہسٹری سے بھی وابستہ ہیں, ہیریٹیج سے وابستہ ہے, اور مختلف نیشنل اور انٹرنیشنل لیول کے پروجیکٹس کو لیڈ کر چکی ہیں. ہماری بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہمیں جوائن کیا اسٹوڈیو میں ڈاکٹر کمل خالد صاحبہ نے. میم بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. تھینک یو. برطانوی سامراج کی جب ہم بات کرتے ہیں, انگریزوں کی جب ہم بات کرتے ہیں, یہ بات صحیح ہے کہ انگریزوں نے ہماری قسمت بدلی ہے اور ان کی وجہ سے ان کا بہت شکریہ کہ وہ ہمارے خطے میں تشریف لائے اور ان کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارا چمکتا پاکستان ہے. صحیح بات ہے. سب سے پہلی بات ہوئی کہ بہت شکریہ ڈسکور پاکستان فار ہیونگ می. اور یہ وہ ٹاپک ہے جس کے اوپر کہ میں بہت دھواں دھار بات کرتی ہوں. بالکل. اور وہ دھواں دھار بات جو ہے وہ فیکٹس اینڈ فگرس کے اوپر بیس کرتی ہے. اور ایک یہ آپ کا کہنا کہ بڑا چمکدار قسم کا ہمیں جو ہے وہ ہندوستان اور بعد میں پاکستان اور انڈیا دیا گیا, اس پہ میرا بہت شدید قسم کا اختلاف ہے, کیونکہ ایسا بالکل نہیں تھا. اور انگریز کا آنا جو ہے اس خطے کے اندر, دیکھیے کوئی بھی کسی کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بالکل غلط تھا یا بالکل درست تھا. تو کچھ غلطیاں ہوتی ہیں, کچھ اچھائیاں, کچھ برائیاں, یہ مکس ہوتا ہے. لیکن جب میں انگریز دور کی طرف دیکھتی ہوں اور آج کے ہم اپنے حالات جب دیکھتے ہیں تو اس کے بعد مجھے غلطیوں کا جو پلڑا ہے وہ تھوڑا سا بھاری دکھائی دیتا ہے. اور اگر میں یہ سمجھوں کہ ان کے آنے سے کوئی ہمارے لیے کوئی بہت معجزاتی قسم کے کام ہوئے تو ایسا قطعاً نہیں ہے, بلکہ آن دا کنٹری ہمیں بہت سارے مسائل جو ہم آج فیس کر رہے ہیں اس کی جو جڑیں ہیں مجھے کلونیل پیریڈ کے اندر دکھائی دیتی ہیں. اچھا, لیکن وہ جو کہا جاتا ہے کہ جناب آپ نے کیا بنایا 47 کے بعد, آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا, آپ کا انفراسٹرکچر سارا انگریز کا ہے, آپ کے مختلف نظام انگریز کے ہیں, اس کو کیا کریں گے پھر ہم؟ دیکھیے اس میں پہلی بات تو یہ کہ انگریز جو نظام ہمیں دے کے گیا, ٹھیک ہے, دلچسپ بات یہ ہے کہ انگریز بھی وہ نظام اپنے گھر سے نہیں لے کے آیا تھا, کیونکہ یہاں پہ آلریڈی ایک بڑی اسٹرانگ ایڈمنسٹریٹو گورنمنٹس چل رہی تھیں. ٹھیک ہے. اس میں اگر میں آپ کو تھوڑا دور لے کے جاؤں تو میں مغلوں تک لے کے جاتی ہوں کہ مغل حکومت جو ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ ایک بہت بڑی, جس کو آپ دیکھیے جس کا نام سب کانٹیننٹ, چھوٹا بر اعظم, ملک نہیں کہا گیا اس کو, سب کانٹیننٹ. تو ایک سب کانٹیننٹ کو مغلیہ حکومت جو تھی وہ کنٹرول کر رہی تھی. تو کیا آپ کا خیال ہے کہ وہ ممبو جمبو پہ سارا کچھ کر رہے تھے؟ دے ہیڈ اے ویری افیکٹو ایڈمنسٹریٹو سسٹم, جس کی وجہ سے وہ دور دراز کے علاقوں تک بھی اپنا اسٹرانگ ہولڈ جو تھا وہ رکھے ہوئے تھے. ایک اور بات یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ جو اتنے صدیاں حکومتیں چلتی ہیں تو وہ حکومتیں بھوکی عوام پہ نہیں چل سکتی. تو عوام کے پاس کچھ تو ایسا تھا جس کی وجہ سے کہ وہ ان کو سپورٹ کرتے تھے. میں ریسنٹ اگر آ جاتی ہوں, چلیے میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کی بات کرتی ہوں جو کہ انگریزوں سے پہلے تھے. تو مہاراجہ رنجیت سنگھ کی راجدھانی بھی کوئی چھوٹی نہیں تھی, اور بہت سے علاقوں کو انہوں نے فتح کیا. فتح کرنے کے بعد اپنے علاقے میں شامل کیا.
اب اس میں یہ کہ انگریز اپنی رپورٹس میں یہ لکھتے ہیں کہ سکھ دور حکومت کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جی بڑی برائیاں کی ہوئی ہیں، بہت برائیاں کرتے ہیں اپنی رپورٹس میں، لیکن یہ وہ کانفیڈینشیل رپورٹس تھیں جو پبلک تک نہیں جانی تھی. لیکن انہوں نے یہ بھی لکھا کہ ایک چیز جو ہے وہ سکھ حکومت کے درمیان بہت زیادہ تھی، اور وہ یہ کہ دا فلو آف منی، کہ پیسہ جو تھا اٹ واز ناٹ کنسنٹریٹڈ ٹو فیو ہینڈس، وہ مختلف لوگوں کے ہاتھوں میں مسلسل موو کرتا رہتا تھا. اب اور اس کی وجہ سے وہ بڑا سڑ کے کہتے ہیں نہیں، وہ کہتے ہیں جی اکانومی جو تھی. اب اس کی بڑی سادہ سی مثال میں آپ کو دیتی ہوں. چلیے میں مہاراجہ رنجیت سنگھ ہی کی مثال دیتی ہوں. وہ بہت سارے علاقوں کو فتح کرتے تھے. ٹھیک ہے. جب وہ فتح کرتے تھے تو اس کے لیے ان کو سپاہیوں کی ضرورت ہوتی تھی. بالکل. سپاہیوں کو جب وہ جنگ میں مال کمایا جاتا تھا تو وہ مال جو تھا وہ اٹھا کے سوئس بینکوں میں نہیں جاتا تھا، بلکہ وہ مال جو تھا وہ انہی سپاہیوں میں تنخواہوں کی صورت میں اور انعامات کی صورت میں دے دیا جاتا تھا. اچھا، ایڈمنسٹریٹر کا بھی لالچ تھا مہاراجہ رنجیت سنگھ کا کہ بھئی مجھے اگلی جنگ میں بھی تو ان کو لینا ہے. دوسرا یہ ہوتا تھا کہ بھئی یہ خوش رہیں گے، سپورٹ کریں گے، تو اس سے یہ کہ جو یہ سپاہی اور جو یہ سب لوگ ہوتے تھے، پھر پیسے کا جو ایک فلو ہوتا تھا، یہ لوگ اپنے گھر بنواتے تھے، شاندار قسم کی حویلیاں بنتی تھیں اور بہت سے کام ہوتے تھے. تو ایک میں نے آپ کو صرف ڈائمینشن بتائی ہے کہ اس طرح سے فلو آف منی جو تھا. اچھا، لیکن اگر فائدہ نقصان کی بات کی جائے، کوئی فائدہ نظر آتا ہے آپ کو تاریخ میں برٹش کی؟ میں ضرور کہہ سکتی ہوں کہ جب انگریزوں نے اس علاقے کے اوپر قبضہ کیا تو تقریباً کوئی ایک سمجھیے کہ 100-125 سال کی یہاں پر ایک جو انریسٹ تھا، انارکی یہاں پہ رہی، جس میں کہ باہر کے لوگوں نے آ کے یہاں پہ بہت حملے کیے، کیونکہ یہاں پہ ایک فوکسڈ کنسنٹریٹڈ ایڈمنسٹریٹو پاور جو تھی وہ کنٹینیوسلی موجود نہیں تھی. تو جب انگریز یہاں پر آتے ہیں تو انہوں نے پھر وہ ہمیں بہت سارے جو کتابوں میں قصے ملتے ہیں کہ جی یہاں پہ جو تھے بہت برے حالات تھے، نہریں نہیں تھیں، کوڑوں کے انبار لگے ہوئے تھے. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جب اب دیکھیے نا، آپ سوچئے، امیجن کیجئے کہ 1 سال کے لیے پاکستان کے اندر کوئی حکومت نہیں ہے اور کہیں پہ کوئی ایڈمنسٹریشن کا سسٹم نہیں چل رہا ہے، تو کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ہمارے جو یہ سسٹم جن کو لوگ اتنا کرٹیسائز کرتے ہیں لیکن یہ پھر بھی ہماری زندگیوں کو ایک ترتیب اور تنظیم سے رکھتے ہیں. تو یہاں پہ تو کوئی ڈیکیڈز ہوتے تھے کہ ایک اچھا آ جاتا تھا، پھر برے آتے تھے، افغان حملہ کر رہا ہے، مرہٹے حملہ کر رہے ہیں، سکھوں کے جو وہ مختلف جتھے جو تھے وہ بھی. تو یہ ایک ڈیفینیٹلی انریسٹ تھا. ٹھیک ہے. اس کو مہاراجہ رنجیت سنگھ نے کافی حد تک کور کیا. اچھا، اس انریسٹ کو بھی انسٹیگیٹ کرنے میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا بہت بڑا ہاتھ تھا. پھر جب یہ لوگ آتے ہیں تو انہوں نے ان دا نیم آف کنٹرول اپنی ایڈمنسٹریشن پہ بڑی پاورفل کی، بڑی اسٹرانگ کی، اور ایک جو بڑا سادہ سا اصول انہوں نے اپنایا، اور وہ جس کو ہم عام طور پہ پڑھتے ہیں اس کو کہتے ہیں جی ڈیوائڈ اینڈ رول. یہ مجھے کبھی سمجھ نہیں آیا تھا آنیسٹلی، بچپن سے سنتی آ رہی تھی. اس کے بعد جب میں ڈائریکٹر پنجاب آرکائیوز کام کر رہی تھی تو کچھ ڈاکومنٹس میری نظر سے گزرے. جب انگریزوں نے پنجاب پہ قبضہ کیا تو 1852 میں 1852 میں یہاں پہ پہلا پاپولیشن سینسوس ہوتا ہے، جس میں کہ آبادی کو گنا گیا. جب وہ آبادی کو گنا گیا تو اس کا ریکارڈ ڈیٹا اکٹھا کیا گیا. جب ڈیٹا اکٹھا ہوا تو پھر اچانک ایک شہر کے رہنے والوں کو پتہ چلا کہ یہاں پہ تو 10,000 ہندو رہتے ہیں، 7,000 مسلمان ہیں، 3,000 سکھ ہیں. تو یہ کیا ہو گیا؟ ہندو اکثریتی شہر. اس سے پہلے تو کون جا کے گنتا تھا کہ بھی کون کہاں پہ یہ رہ رہا ہے. پھر کچھ مسلم اکثریتی، کچھ سکھ اکثریتی. اچھا، ود ان دا ریلیجن سیکٹس، ہر سیکٹ، ہندو مت میں، مسلمانوں میں، سکھوں میں، جو بھی. اچھا، اس سارے کے اندر برادریاں، جو وہ رپورٹ بنائی گئی اس میں یہ سارا کچھ جو تھا اس کو مینشن کیا گیا. اور پھر ایک بڑا افیکٹو کام کیا گیا. دیکھیے سابقہ حکومتیں جتنی تھیں نا، ان کی کوشش ہوتی تھی کہ سب کمیونٹیز کو ساتھ لے کے چلیں. مہاراجہ رنجیت سنگھ کا دور، ہندو، مسلم، سکھ سب ان کے دربار میں کام کر رہے ہیں، میرٹ پہ آتے تھے، نوکریاں کرتے تھے، بادشاہ سے تنخواہیں لیتے تھے. لیکن اب پہلی مرتبہ سب کانٹیننٹ میں ہمیں ڈویژن کے ساتھ جو تھی نا، تفرقے کے اوپر، اختلاف کے اوپر حکومت ہوتی دکھائی دی. کچھ مخصوص خاندانوں کو نوازا گیا جن کو ہم آج تک ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے علاقوں پہ، خطوں پہ مسلط ہیں.
اس معاملے میں یہ کہوں گی کہ اب جب میں بڑے بڑے ٹائٹل سنتی ہوں، خان بہادر اینڈ آل دیٹ، تو ہمیشہ یہ ذہن میں رکھا جائے کہ یہ بنیادی طور پہ انگریزوں کے، میں نمک خوار کا لفظ بعد میں استعمال کروں گی، یہ ان کو انفارمیشن دینے کے لیے جو لوگ استعمال ہوتے تھے، جو ان کا یہ رول تھا. اور بڑی ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ جب میں جلیانوالہ باغ کے اوپر میں ریسرچ کر رہی تھی تو اس دوران میں کچھ ڈاکیومنٹس میں نے دیکھے تو اس میں مخبری کرنے والے لوگ تھے. اب وہ مخبری کرنے والے لوگ جو ہیں وہ بیروں سے لے کے تو بڑے بڑے لوگ شامل تھے، اور ایک لسٹ بنائی گئی، اس میں لکھا گیا کہ 8 آنے سے لے کے 1500 روپیہ تک ان مخبری کرنے والوں کو دیا گیا. اچھا. اور نہ صرف یہ کہ اس میں پھر جائیدادیں بھی آئیں، اس میں پھر ٹائٹلز بھی آئے، اور اس میں بہت کچھ اور آتا ہے. اور یہ سلسلہ ایک مذہبی وہ پیری مریدی کا سلسلہ بھی آیا 1857 کی جنگ آزادی سے یہ شروع ہو چکا ہوا تھا. اب آپ کی بات پیری مریدی کے حوالے سے، یہ بھی دیکھیے ہمارے خطے میں پیری مریدی کا سلسلہ ہمیشہ سے ہے، یہ کچھ نیا نہیں تھا، انگریز نے اس کو اپنے حق میں استعمال کیا، لیکن اس کی ایک آرگینک گروتھ تھی کہ اگر کوئی بزرگ واقعی، اور یہ بزرگ تینوں ریلیجن کے تھے، ہندو مت کے، مسلمانوں کے اور سکھوں کے، اور ان تینوں کو جو لوگ اپروچ کرتے تھے وہ ریگارڈلیس آف ریلیجن کرتے تھے. دیکھیے نا گرو نانک جی، ان کی آپ تعلیمات میں آپ کو کتنا مسلمانوں کا رنگ دکھائی دیتا ہے. مسلمانوں کے جو تھے ان میں آپ کو کبیر کا رنگ دکھائی دیتا ہے. پھر آپ کو پتہ ہے کہ جو بہت سارے کچھ مسلمان ایڈمنسٹریٹر تھے مغل، وہ بھجن بڑے اچھے لکھا کرتے تھے. تو یہ ایک ایسی سوسائٹی تھی. اب جب پیری مریدی انگریز نے اپنے کنٹرول میں لی تو وہاں پہ ہمیں ایک فرق دکھائی دیا. وہ فرق یہ کہ ان لوگوں کو آہستہ آہستہ سوسائٹی میں ابھارا گیا جن کی ہمدردیاں انگریز حکومت کے ساتھ تھیں، اور پھر ان کے تھرو عوام کے اندر باقاعدہ ایک کیمپین چلائی گئی جس میں کہ یہ کہا گیا کہ جی انگریز اور یہ جو ملکہ ہے یہ تو ہمارے حق میں بہت اچھی ہے. اور ان لوگوں کا ایک بہت بڑا جو مجھے سمجھتی ہوں نا، چلیے آپ انگریز کی تعریف بھی کرتے تھے، لیکن انہوں نے ہمارے جو بزرگ تھے، جو ہمارے بڑے تھے، جو ہمارے بڑے بڑے سیاسی نام تھے، بادشاہوں کو، انہوں نے بہت زیادہ ان کو ڈی فیم کیا. ٹھیک ہے. اور ہم آج تک نہیں نکل پائے ہم یہ کہنا صحیح ہے کہ ہم آج تک انگریزوں کے غلام ہیں؟ جی. اچھا جی. اور آج تک ہم، اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ ہم نے پھر جب انگریز یہاں سے گئے تو ہم نے پھر کچھ بھی نہیں کیا. آپ کا کیا خیال ہے کہ انگریز یہاں سے چلا گیا؟ اب نہیں گیا. وہ ایک مشہور ہے نا کہ وہ انگریز چلے گئے، آئی ایم سوری رہ گیا، ایک سلینگ جو استعمال کی جاتی ہے. بہت کچھ رہ گیا، بہت کچھ رہ گیا. اور ان کا نظام اور ان کا جو بھی بہت سی باقیات جو ہیں وہ آج بھی موجود ہیں. بدقسمتی سے وہ باقیات ابھی بھی لوئل ہیں اور ڈیسیژن میکرز بھی ہیں کچھ جگہوں پہ. بالکل. تو اس وجہ سے وہ ہم اس شہر سے نہیں نکل پائے. کیوں نہیں نکل پائے ویسے؟ اگر آپ دو چار وجوہات، جیسا کہ میں نے ابھی ایک چھوٹا سا لفظ استعمال کیا کہ ڈیسیژن میکرز آپ کو ابھی بھی دکھائی دیں گے. اچھا، یہ ہمارا ہی نہیں ہے ڈیلیما، یہ دنیا میں جہاں جہاں پہ نو آبادیاتی نظام آیا، ٹھیک ہے، چاہے وہ انگلینڈ کا تھا، چاہے فرانس کا تھا، ڈچ کا تھا، یہ لوگ جہاں گئے ہیں وہاں سے آج تک مکمل طور پہ نہیں نکلے. ہم تو پھر کچھ بہتر حالت میں ہیں کہ ہمیں روٹی کھانے کو مل رہی ہے. اگر آپ کو دیکھنا ہے تو جا کے افریقن کنٹریز کو دیکھیے کہ وہاں پر وہ جو بیج بو کے آئے، ایک تو وہاں رہ کے جو انہوں نے ظلم کیے، ناقابل بیان حد تک ظلم ہوئے ہیں وہاں پہ، اور وہاں سے جب یہ نکل بھی آئے ہیں تو 100 200 سالوں کی یہ لیز لے کے آئے ہیں. پھر وہاں کی حکومتیں آج بھی ان کے کنٹرول میں ہیں، اور افریقنز اسٹرگل کر رہے ہیں. ابھی بھی بہت سارے وہاں پہ جو معاملات چل رہے ہیں، اگر ان معاملات کی آپ جڑ تک جائیں گے تو وہاں پر آپ کو کلونیل راج نظر آئیں گے. اچھا، آپ تھوڑے سے ذرا اسپیسیفک ایریاز کر لیتے ہیں. اگر ہم تعلیمی نظام کی بات کرتے ہیں، چونکہ ظاہر ہے کہ وہ ایک ایسا نظام ہے جو کہ نسلوں کو متاثر کرتا ہے. بالکل. انگریزی نظام چل رہا ہے ہمارے ہاں؟
انگریز کا نظام چل رہا ہے. ایک تو یہ میں پہلے مت ختم کر دوں کہ جو بہت بڑی ہے کہ جی ان کے آنے سے پہلے ہمارے یہاں پہ تعلیم نہیں تھی. ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے, بلکہ اس کے لیے بہت مشہور ایک نام ہے لارڈ میکالے کا. اردو میں بھی اس کا نیٹ پہ موجود ہے, انگریزی پہ بھی موجود ہے, ذرا اس کو پڑھ کے دیکھیے گا. اس کے علاوہ جو یہاں پہ ایجوکیشن سسٹم پہ آ کے انگریز کی ایک چیز کی میں بہت داد دیتی ہوں, اور وہ تھا ان کا ڈاکومنٹیشن. ٹھیک ہے. جب یہ یہاں پر آئے ہیں تو انہوں نے ہر چیز کو ڈاکومنٹ کیا, اس کے بارے میں لکھا, بات کی. تو جو تعلیم کے حوالے سے وہ لکھتا ہے, وہ یہ لکھتا ہے کہ یہاں کا جو تعلیمی نظام ہے وہ ہمیں بڑا حیرت میں ڈالتا ہے, کیونکہ یہ ایک بڑا اسٹرانگ سسٹم ہے, اور یہ سسٹم بیس کرتا تھا نیڈ بیسڈ. یہ نہیں تھا کہ ہر ایک کو میٹرک کرواؤ, ہر ایک کو ایف اے کرواؤ, ہر ایک کو بی اے کرواؤ. جی, اور وہی بات ہے کہ جی اپنے مچھلی کو بھی درخت پہ چڑھنا سکھانا ہے کیونکہ آپ کے سلیبس کا حصہ ہے, بلکہ فرد کو ان کے بیک گراؤنڈ اور ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق بھیجا جاتا. تو وہ یہاں پر ایک بہت افیکٹو سسٹم تھا. اس کے علاوہ یہ لکھتا ہے کہ یہاں کے جو لوگ ہیں ان کے درمیان آپ کو ایک چیز جو دکھائی دیتی ہے وہ لٹریسی ریٹ. یہاں کا لٹریسی ریٹ انتہائی پاورفل تھا, اور نہ صرف یہ کہ لوگوں کی لٹریسی تھی بلکہ اویئرنیس بھی تھی. اور وہ اویئرنیس کی ہمیں اتنی جا بجا چھوٹی چھوٹی مثالیں ملتی ہیں کہ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں. دلی کے اندر جب بہادر شاہ ظفر کا دور چل رہا تو وہاں پر آپ کو پتا کہ شعراء کرام بہت شاندار, میر تقی میر, درد, ذوق, غالب, یہ انہی دور کے پروڈکٹس ہیں. اب اس دور کے جو دلی شہر کے فقیر ہیں وہ گلیوں میں میر کی اور غالب کی غزلیں گا کے تو بھیک مانگتے تھے. اب میں بات کر رہی ہوں فقیروں کی, بیگرز کی. مسئلہ ہے ایستھیٹکس, انڈرسٹینڈنگ اور اپریسیشن آف گڈ تھنگز ان لائف. وہ یہاں پر بڑی شاندار موجود تھیں. ہماری زندگیوں سے جو چیز نکلی ان دا نیم آف ڈگریز, وہ یہ نکلا کہ ہماری وہ جو تربیت والا, ایستھیٹکس والا اور جو ایک اخلاق والا ایلیمنٹ تھا وہ کافی حد تک ہم سے دور ہوا. اور اب تو انسٹیٹیوشنز آج تک یہی کہتے ہیں کہ اس جگہ پہ پنجابی بولنے کی اجازت نہیں ہے, انفارچونیٹلی. اچھا, اب ذرا فائن آرٹس کی بات کرتے ہیں جس پہ آپ کا بڑا ایک بہت زبردست کام بھی ہے. فائن آرٹس سے بھی ہم نہیں نکل سکے, ہمارا اپنا رنگ کہیں کھو گیا, جو اسلامی رنگ تھا, مغل دور کا رنگ تھا, یہ جو اس خطے کا جو رنگ تھا. اس خطے کا جو رنگ تھا وہ بہت ساری چیزوں کا کمبینیشن تھا, اور اس میں جو پری ڈومیننٹ ہے, کچھ لوگوں کو شاید میری بات اچھی نہ لگے, وہ ہندو آرٹ جو ہے, جو کہ بڑا اسٹرانگ آرٹ تھا مسلمانوں کے آنے سے پہلے. تو اس کا ایک بڑا ایک ڈیپ امپیکٹ تھا, اس کے بڑی گہری جڑیں تھیں ہمارے آرٹ کے اندر. جب مسلمان یہاں پر آتے ہیں یا اور بھی جب لوگ ایرانین آئے, چینی آئے, گریکس آئے یہاں, تو انہوں نے اس کو انٹیگریٹ کیا اپنے ساتھ, اور ایک نیا رنگ جو ہے وہ نکلتا ہے. اب جب کہ انگریز یہاں پر آتا ہے تو انگریز کا ایک کام جو اس نے سب سے بڑا کیا, اس نے کیا کہ تمام فنون کو پہلے ڈبوں میں بند کیا. اس نے کہا جی یہ ہندو آرٹ ہے, یہ اسلامک آرٹ ہے, یہ سکھ آرٹ ہے. یہاں پر یہ ڈبے نہیں تھے, یہاں پہ صرف آرٹ تھا, اور وہ سب ایک دوسرے کے انفلوئنسز لے کے چل رہے تھے. تو ان چیزوں کو جب اس نے آ کے دیکھا تو بدقسمتی سے ان کی بیک گراؤنڈ ایسی نہیں تھی کہ وہ ہائر ایستھیٹکس کو سمجھ سکتے, چنانچہ انہوں نے لوکل آرٹس اینڈ کرافٹ آرٹس کو ٹوٹلی ریجیکٹ کیا. اور ریجیکشن میں جو ایک بہت بڑا ڈلیما انہوں نے کیا کہ انہوں نے ایک لائن ڈرا کر دی کہ جو پینٹ کر رہا ہے وہ فائن آرٹس ہے, اور جو یہ کارپیٹ بنا رہا ہے وہ کرافٹ ہے. ہمارے یہاں ایسی وہیں سے ہمارے آج کل جو آرٹ کالجز ہیں, یونیورسٹیز, ان کی مختلف ڈگریز بھی نکلی ہیں, ڈگریز نکلی کو الگ الگ کر دیا, ہر ایک جو ڈبے بنا دیا. تعمیرات کا شعبہ بھی بڑا بری طرح, مطلب شاید بری طرح کہیں یا اچھی طرح کہیں, اس کا امپیکٹ پڑا آج تک. دیکھیے تعمیرات میں ابھی میں ایک ہمارے بڑے اچھے ینگ اسٹوڈنٹ ہیں, ان کی بات سن رہے تھے, تو انہوں نے, اگر وہ سن رہے ہوں تو میں انہوں نے کہا کہ جی انگریزوں کے ساتھ یہ چیز نہیں وابستہ کہ وہ پتھر جو تھا وہ جے پور سے لاتے تھے, اور بلکہ ابھی میں ایک بات ان کی سن رہی تھی کہ جی فلاں جگہ سے آیا, اور ان کے جنہوں نے تاج محل بنوایا ان کے ہاتھ کٹوا دیے گئے. تو انگریز کی تعمیرات کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں ہے.
پہلی بات تو یہ کہ جب پتھروں کو جے پور سے یا آگرہ سے منگوایا جاتا تھا تو ایک ہی راجدھانی تھی نا. اب دیکھیے میں لاہور میں کنسٹرکشن کر رہی ہوں, میں بلوچستان سے ماربل منگوا رہی ہوں, تو کیا یہ غلط بات ہے؟ دوسرا یہ جو ہاتھ کٹوانے والی بات ہے یہ بھی ہم نے نہیں کی, ہم پہ امپوز ہوئی, جو کہ سراسر جھوٹ ہے. ایک اور بات یہ مت غلط ہے کہ جی انہوں نے کہیں کوئی عمارت کچھ, ہماری بہت ساری لوکل عمارات کی تباہی کر کے اس کا جو مٹیریل تھا اس کو انگریزوں نے اپنی عمارات میں استعمال کیا. اور اس میں بڑا ایک مشہور نام ہے اور وہ ہے سلطان ٹھیکیدار کے نام سے. سلطان ٹھیکیدار جو تھا ایک انگریز دور کا ٹھیکیدار تھا اور اس کے ذمے مختلف عمارات کی کنسٹرکشن تھی. اور سلطان ٹھیکیدار کا صرف ایک یہ کام ہوتا تھا کہ لاہور شہر جو کہ بھرا پڑا تھا مساجد سے, مقابر سے اور مندروں سے, تو وہ جو برباد ہوتے تھے, ٹوٹتے تھے, تو وہ اس نے بڑی بڑی شاندار عمارات کا مٹیریل اتار کے جو انگریزوں کی عمارات بنی ان میں ان کو لگایا گیا. یہ حقیقت ہے. ڈاکو پھر اس کو جی اس کے بڑی یہاں پہ جی ہمارے سلطان کی صدائے اور سلطان اس کا بہت سے یہاں پہ چیزیں, وہ ایک الگ ٹاپک ہے جس پہ ضرور بات ہوگی. تو میرا کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ بہت خوبصورت کلونیل آرکیٹیکچر ہمارا موجود ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ شاید ہمارے پاس ایک بہت بڑا کلسٹر ہے جو شاید دنیا میں کہیں نہیں ہے اتنا بڑا, جو یہ مال روڈ کا اور یہ سارا علاقہ ہے, ان کی بڑی کنٹریبیوشن بھی ہے. لیکن یہ سمجھنا کہ انہوں نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا, بہت سے پہنچایا, اور یہ بھی سمجھنا کہ اس سے پہلے یہاں کچھ موجود نہیں تھا. وہ جگہ جو تھیں وہاں پہ بڑی شاندار قسم کے باغات اور عمارتیں آلریڈی موجود تھیں, مغل پیریڈ کی اور بعد میں سکھ پیریڈ کی. تو ان کو ختم کر کے, جیسے اب جس جگہ سول سیکریٹریٹ ہے وہ ایک بہت بڑا انارکلی کا باغ تھا. It was a huge garden. This was taken over by the British, اور اس کے بعد وہاں پہ عمارات بنی, اور اب آپ کو اس باغ کے نام و نشان نظر نہیں آتا. What's the way forward? اب اگر ہم نے وہاں سے نکلنا ہے, ہم نے انگریزوں کی غلامی سے کہلے نکلنا ہے, ذہنی غلامی سے نکلنا ہے, کیا کرنا پڑے گا؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو ہمارا اپنا ہے اس کو اپریشیٹ کریں, ٹھیک ہے, اس کو اون کریں, ٹھیک ہے, دل سے, ٹھیک ہے. اپنے بڑوں کو, اپنے بزرگوں کو, عالمگیر کو, مہاراجہ رنجیت سنگھ کو گالیاں دے کے, معذرت چاہتی ہوں میں ہارش ورڈ یوز کر رہی ہوں, تو ہم سو کالڈ لبرلزم کے نام پہ تو ہم ان لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں. پہلے یہ مانیے کہ یہ ہماری زمین کے ہمارے اپنے لوگ تھے, اور جو ہماری لوکل روایات ہیں, جو ہماری لوکل سمجھے آرکیٹیکچر ہے, آرٹ ہے, لٹریچر ہے, میوزک ہے, اس کو اون کیجیے, اور اونرشپ جو ہے آنیسٹلی لیجیے. یہ نہیں کہ بس فیشن کے طور پہ آپ لیں, اور اس کو ڈیلی میں جو ہے اڈاپٹ کریں, اپلائی کریں. تو جب ذہن بدلیں گے تو پھر شاید بہت ساری چیزیں بدلیں گی. اور اس ذہن کے بدلنے میں جو بنیادی کام ہے وہ ہمارے ارباب اختیار کا ہے کہ ان کو یہ مائنڈ سیٹ اپنا چینج کر لینا چاہیے. آخری سوال, وہ ارباب اختیار کی بات کی تو سیاسی نظام کا ایک میرے ذہن میں آ گیا. سیاسی سیٹ اپ میں بھی تو ہمارے انگریز دور کی چھاپ ہے نا, اور اس سے نکلنا شاید سب سے زیادہ مشکل ہے, چونکہ وہ پھر نیچے تک جاتا ہے. جی وہ نیچے تک جاتا ہے, اور وہ جو سب سے ایک جو ہمارے گلے میں ایک توق پڑا ہوا ہے دنیا کے, اور اس کو جس کو جمہوریت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اور میرے جی جمہوریت سے بہت شدید اختلافات ہیں, کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر 78 سال میں ہمارے یہاں پر بادشاہت ہوتی تو ایک آدھ تو شاید اچھا بادشاہ آ ہی جاتا. تو ان چیزوں کے اوپر ہمیں, میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ جمہوریت بالکل چھوڑ دیں, ختم کر دیں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ختم ہو چکی ہے ویسے, لیکن جی وہ خاتمہ ہی جو ہے وہ بھی ہمیں, کوئی دیکھیے ایک بادشاہ برا آتا تھا نا, تو اگلے دن کوئی وزیر, کوئی اس کا سپہ سالار اس کو مار کے ختم کر کے خود بادشاہ بن جاتا تھا, بلیک اینڈ وائٹ, کوئی گریز نہیں تھے. اور نیا آنے والا اس وقت تک قائم رہتا تھا اگر اس میں کوئی دم ہوتا تھا, اگر وہ ویک ہوتا تھا تو وہ بھی فارغ کر دیا جاتا تھا. تو کہیں کبھی تو کوئی اچھا آ جاتا تھا. چاہے تعلیمی نظام ہو, سیاسی نظام ہو, کوئی بھی ہو, ہم کسی ایک سائڈ پہ نہیں کھڑے ہوئے, مطلب ہم نے ایک فوکس نہیں کیا. سب سے بڑی ٹریجڈی ہے یہ, سب سے بڑی ٹریجڈی ہے کہ ہم آج تک, چلیے ہم اگر برطانوی نظام کے ساتھ ہی رہتے 100% تو بھی چیزیں کچھ بہتر ہوتی ہیں, لیکن ایک جو بنیادی مجھے جو ہماری اوور آل سوسائٹی میں, چاہے وہ پالیٹکس ہے, ایجوکیشن ہے, آرٹ ہے, کچھ بھی, ایک چیز جو کہ ہمیں بہت لیک کرتی ہے, اور وہ ہے کہ ہم تقریباً ہر پوائنٹ پہ میرٹ کے اگینسٹ جاتے ہیں. میرٹ جو ہے ہمارا نان ایگزسٹنٹ ہے ہر انسٹیٹیوشن کے اندر, اور اسی وجہ سے جب آپ
غلط لوگوں کو غلط پروفائلز کے اوپر لے کے آئیں گے تو اس انسٹیٹیوشن کا، اس ٹریڈیشن کا اور اس پوری جو کہتے ہیں نا کہ ڈپارٹمنٹ کی پھر صرف تباہی ہوتی ہے، بہتری نہیں ہوتی. ہم صرف اگر آج بھی میرٹ کو اڈاپٹ کر لیں تو ہماری بہت ساری چیزیں جو ہیں آسان ہو سکتی. بہت شکریہ. میرے خیال میں اس سے بہتر بات نہیں ہو سکتی کہ میرٹ جب تک لاگو نہیں ہوگا تب تک آپ کا کوئی بھی جو نظام ہے وہ بہتر طور پہ کام نہیں کر سکتا. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اسپیشل گفتگو سنی. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.